آپ کو خدا سے جوڑنے والے جتنے وسیلے ہیں اور خدا سے کچھ طلب کرنے کے لیے جتنے وسائل ہیں، ان میں بہترین توسل کا طریقہ آپ حضرات کے حق میں اسم اعظم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار میں حضرت حذیفہ یمانی بیٹھے ہوئے تھے، صبح کا وقت تھا۔ حضرت حذیفہ یمانی، حذیفہ حذیفہ حذیفہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اصحاب کا تذکرہ نہیں کرتے۔ جو لوگ اہل بیت کا تذکرہ برداشت نہیں کرتے، وہ تو ان کا بھی تذکرہ برداشت نہیں کرتے جن اصحاب کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ حذیفہ یمانی اصحاب خاص اور اصحاب کبار میں سے تھے، رسول پاک کے خاص صحابیوں میں سے، رازدار صحابیوں میں سے، خاص صحابیوں میں سے، رازدار صحابیوں میں سے۔ ہاں، حضور کے ایسی بھی صحابی تھے جو حضور کے راز کو راز رکھتے تھے، جس کے نتیجے میں حضور سے ستائش سنتے تھے۔ ایسے بھی تھے جو حضور کے راز کو فاش کر دیتے تھے اور حضور سے سرزنش سنتے تھے۔ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جناب حذیفہ رسول کے رازداروں میں سے ہیں۔ یہ ایک دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، جو صاحب اقتدار شخصیت بن گئی تھی۔ اس نے پوچھا، حذیفہ کیا حال ہے؟ کیسے صبح کی؟ یہ عربی کا ایک انداز ہے، کیف اصبحت، کیا حال ہے، کیسے صبح کی، یعنی آج آپ کا کیا حال ہے۔ انہیں بھی ذرا سی، جسے کہتے ہیں نا، شوخی سوجی حذیفہ کو۔ اتنے سنجیدہ آدمی، یاد رکھیے جو جتنا سنجیدہ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا مزاح کرتا ہے۔ وہ مزاح انسان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ جانور تھوڑی آپس میں مذاق کرتے ہیں، جانور مذاق نہیں کرتے، انسان مذاق کرتے ہیں، انسان مزاح کرتے ہیں۔ تو جناب والا حضرت حذیفہ نے کہا، ارے کیا بتاؤں کیا دن نکلا ہے، کیسی صبح ہوئی ہے، کیا حال ہے میرا۔ حال یہ ہے کہ حق سے مجھے نفرت ہے اور صلاۃ ادا کرتا ہوں بغیر وضو کے، فتنے سے محبت ہے۔ وہ تو سن کے حالت ان کی خراب ہوئی۔ حذیفہ حذیفہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نہ ہوتے تو ابھی میں گردن اڑا چکا ہوتا۔ بعض لوگوں کا یوں ہی یہ محاورہ ہو جاتا ہے۔ میں کیا کروں، بڑی عاجزی سے کہتا ہوں کہ جو واقعاً بہادر ہوتا ہے نا، وہ عموماً خاموش ہوتا ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو شجاعت کا اظہار ہو جاتا ہے، اور جہاں شجاعت کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، اٹھتے بیٹھتے ہر ایک کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے۔ اس کے پاس دھمکی کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ نفسیات ہے، آپ جا کے لوگوں میں دیکھ لیجئے گا۔ تو کہا، اگر تم نہ ہوتے حذیفہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو، تم نہ ہوتے تو تمہیں گردن اڑا دیتا۔ اب ادھر سے تجلی ہوئی، ظہور ہوا آدم نوری کا۔ باب مدینۃ العلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تشریف لے آئے، دیکھا ادھر گفتگو ہو رہی ہے اور چہرہ بدلا ہوا ہے ایک صاحب کا، ایک صاحب مسکرا رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہا ابو الحسن یہ دیکھیے حذیفہ کوئی اور نہیں حذیفہ۔ کہا کیا ہوا حذیفہ؟ کہا عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، کوئی اور ہوتا ہے ان کی جگہ تو اب تک تو میں۔ کہا ہوا کیا؟ کہا میں نے پوچھا حال کیا ہے؟ کہا کیا بتاؤں کیا حال ہے، حق سے بیزار ہوں، فتنے سے محبت کرتا ہوں، صلاۃ بے وضو کے ادا کرتا ہوں، میں تو وہ رکھتا ہوں جو خدا بھی نہیں رکھتا۔ یہ سب کفر کے جملے نہیں ہیں۔ کہا کہیں بھی نہیں کفر کے جملے ہیں، تم نے سمجھی بات؟ بات سمجھی؟ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، حضرت نے کہا ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں۔
کہا آپ بھی؟ یہ روایت کتاب میں نے خود پڑھی ہے، اس لیے گزارش کر رہا ہوں. اب دیکھیے روایت سمجھنے میں کیا کیا ہوتا ہے. یہ وہی مسئلہ ہے قرآن مجید نے ایک بات دکھائی ہے، ایک تصویر، کہ رسول پاک خطبہ دیتے تھے اور رسول پاک کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ کہاں کے تھے؟ سندھ کے، پنجاب کے، گجرات کے، بھارت کے تھے، بنگلہ دیش کے، سب وہیں کے تھے نا بظاہر. اچھا یہ حضور کا خطبہ قرآن نے کہا ہے، یہ حضور کا خطبہ سن کے نکلتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفاً، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ جو حضور کی بات نہ سمجھتے ہوں وہ حضور کے عاشقوں کی بات بھی نہیں سمجھ پاتے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اس کی بہت سی مثالیں ہیں مستند کتابوں میں. اب ایک مثال یہ بھی ہے، حضرت امیر نے فرمایا کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں حذیفہ، برا کیا کہہ رہے ہیں، غلط کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا آپ بھی. کہ دیکھو موت حق ہے، کسے موت سے محبت ہے؟ ہر ایک موت سے بھاگتا ہے، گریز کرتا ہے. کہ بیوی، بچے اور دنیا کا روپیہ پیسہ، اسے قرآن نے فتنہ کہا ہے، اور کون ان سے محبت نہیں کرتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے نا المال والبنون فتنۃ الحیات الدنیا، فتنہ ہے نا. کہ بچے، روپیہ پیسہ فتنہ ہے، قرآن نے کہا ہے، اور فتنے سے کون محبت نہیں کرتا؟ موت حق ہے، حق سے کون بیزار نہیں، موت سے کون بیزار نہیں ہے؟ اور یہ جو ہم رسول پہ درود بھیجتے ہیں صلاۃ ہے، اور اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. دیکھیے بات کہاں سے کہاں تک پہنچی. صلاۃ، اس پر صلاۃ کا اطلاق ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا چاہے یہ درود ہو. صلوات جو رسول میں بھیجتے ہیں وہ بھی ہے صلاۃ، اور اس کے لیے وضو شرط، وضو ہو بہتر ہے، شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کہا کہ یہ گھر رکھتے ہیں، مکان رکھتے ہیں، بیوی رکھتے ہیں، بچہ رکھتے ہیں. اللہ نہ گھر رکھتا ہے، نہ مکان رکھتا ہے، نہ بیوی رکھتا ہے، نہ بچے رکھتا ہے، تو کیا غلط کہا؟ اس وقت بھی برجستہ انہیں کہنا ہی پڑا، آپ نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں محمد. جب میں مکرر کہتا ہوں کہ ایک بار پھر صلوات، تو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ گویا ان کی ایک عادت سی ہے. صلوات آپ حضرات کے حق میں اسم اعظم ہے. یہ صرف عقیدت کی بنا پر، ارادت کی بنا پر، یا اپنے ذاتی عقیدے کی بنا پہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک بڑی حقیقت ہے. آپ کو خدا سے جوڑنے والے جتنے وسیلے ہیں اور خدا سے کچھ طلب کرنے کے لیے جتنے وسائل ہیں، ان میں بہترین توسل کا طریقہ صلوات ہے. سورہ کوثر کی دوسری آیت میں جو کہا گیا فصل، یہ آیت دروازہ کھولتی ہے کہ ہم حقیقت صلاۃ پہ بھی غور کریں.
جب حقیقت صلاۃ پہ غور کریں گے تو دیکھنا ہوگا کہ صلاۃ کے کتنے معنی ہیں۔ علامہ سیوطی کی ضخیم کتاب ہے علوم قرآن میں، کتاب الاتقان میں انہوں نے تقریباً 9 یا 10 معنی صلاۃ کے بیان کیے، 9 یا 10 معنی، کہ 9 یا 10 معنی میں خود قرآن میں استعمال ہوا ہے لفظ صلاۃ، قرآن اور حدیث کو شامل کر کے اور لغت عرب کو سامنے رکھ کے، تو معلوم ہوا کہ 13 معنی تک میں پہنچا۔ سوچتا رہا کہ 13 کیوں، صلاۃ کے تو 14 معنی ہونے چاہیے۔ جب نہیں ملا تو اندازہ ہوا کہ 13واں ہی ملے گا، 14واں تو ابھی پردہ غیب میں ہے۔ اب سنیے یہ 13 معنی کیا کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے سب بیان کر سکوں، ہو سکتا ہے سب بیان نہ کر سکوں۔ یعنی ایک لفظ صلاۃ کے کتنے معنی ہوئے؟ 13 جو دستیاب ہیں۔ اب یہ طے کرنا ہوگا نا کہ کس جملے میں صلاۃ سے کیا مراد ہے، اور صلاۃ کی جمع کیا ہے؟ صلوات۔ خود لفظ صلوات قرآن مجید میں 2 جگہ 2 الگ الگ معنی میں ہے، جمع بھی 2 جگہ 2 الگ الگ معنی قرآن میں، اور اس میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، سب متفق ہیں، ماننا پڑے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید میں صلاۃ کے ایک معنی تو یہ ہے نماز جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور جب اقیم الصلاۃ کہا گیا تو اس میں 5 وقتہ نمازیں، صلوات الخمس، 5 نمازیں آ گئیں، ٹھیک ہے؟ تو کہیں قرآن مجید میں صلاۃ کہہ کے 5 نمازیں مراد لی گئیں، واجب 5 نمازیں، تو یہ ایک معنی ہوئے۔ مگر سورہ جمعہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہاں صلاۃ ہی کا لفظ ہے، مگر 5 نمازوں کے لیے نہیں ہے، صرف ایک نماز کے لیے، اور وہ صلاۃ الجمعہ۔ 2 معنی الگ ہو گئے۔ اگر یہاں 5 وقتہ نماز کا ترجمہ کریں گے تو آیت کا مضمون خبت ہو جائے گا، مفہوم۔ کیا 5 وقت کی نماز کے لیے ندا دی جا رہی ہے روز جمعہ؟ نہیں، یہاں لفظ صلاۃ ہے، مراد خاص نماز جمعہ۔ ایک مقام پر غالباً سورہ حج میں لفظ صلاۃ آیا ہے اور اس سے مراد خاص نماز عصر۔ اب اس آیت میں لفظ صلاۃ سے مراد نماز ظہر نہیں لے سکتے، نماز صبح نہیں لے سکتے، نماز مغرب نہیں لے سکتے، نماز عشاء، نماز عصر، جبکہ مراد ہے صرف نماز عصر، لفظ استعمال ہوا صرف صلاۃ۔ 3 معنی ہو گئے۔ اس کے بعد لفظ صلاۃ قرآن مجید میں استعمال ہوا نماز جنازہ کے لیے، الگ معنی ہے نہیں، وہاں 5 وقتہ کا تو ترجمہ نہیں ہوگا، گن رہے ہیں آپ۔ اس کے بعد لفظ صلاۃ قرآن مجید میں استعمال ہوا صرف مطلق دعا کے لیے، دعا، صلاۃ یعنی دعا، یعنی اب اس میں نہ وضو شرط ہے، نہ قیام، نہ قرأت، نہ رکوع، نہ سجود، کچھ نہیں، صرف دعا، دعا کو کہتے ہیں صلاۃ۔ جب چاند دیکھو صلو عند رؤیت الہلال، جب چاند نظر آ جائے تو دعا کرو، یہ نہیں کہ نماز پڑھو، یہ تو حدیث اور روایت کا فقرہ تھا، لیکن صلاۃ کا کلمہ خود قرآن مجید میں مطلق دعا کے معنی میں آئے۔ 5 معنی تو یہ ہو گئے، واضح ہے۔ اب ایک معنی وہ ہیں کہ جہاں پر کل میں نے آیت صلوات پڑھی تھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں یصلون سے کیا مراد ہے؟ اور اسی سورہ احزاب میں ایک آیت اور ہے،
اس سے پہلے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. هو الذی یصلی علیکم، وہی ہے وہ ذات پروردگار کی، خالق متعال کی، جو یصلی علیکم. کیا ترجمہ کریں گے؟ علیکم، علیکم تم سب مومنین مسلمین کلمہ گو، یا تمام مخلوقات. وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ بھی. کس لیے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جائیں. کیا وہی ترجمے یہاں ہوں گے؟ اللہ نماز پڑھتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ نماز حاجت پڑھتا رہتا ہے کہ یہ سب ظلمت سے نکل کے نور تک پہنچ جائیں. ہیں یہ ترجمہ کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک لفظ صلاۃ کے ترجمے میں کتنی مشکلیں ہیں، کتنے ابعاد ہیں، کتنے ڈائمینشنز ہیں. پھر وہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. صلوات آیا لفظ جمع. اے رسول بشارت دے دیجئے ان کو جن پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ صلوات اور رحمت. دوسری جگہ، ایک جگہ قرآن مجید میں یہی لفظ صلوات آیا ہے، لیکن غیر مسلموں کی عبادت گاہ کے معنی میں. لفظ ہے صلوات، لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد. اگر ایک دوسرے سے اللہ ایک دوسرے کو دفع نہ کرتا تو روئے زمین پر کسی کا بھی عبادت خانہ سالم نہ رہ جاتا. نہ صوامع باقی رہتے، نہ بیع موجود ہوتے، نہ صلوات، نہ مساجد، یعنی نہ کلیسا ہوتا، نہ چرچ ہوتا، نہ سینگاگ ہوتا، نہ کوئی شیوالا ہوتا، نہ کوئی مسجد ہوتی. خود قرآن مجید میں، یعنی قرآن مجید میں صلاۃ سے مراد 5 وقت کی نماز ہے، صلاۃ سے مراد جمعے کی نماز ہے، صلاۃ سے مراد عصر کی نماز ہے، صلاۃ سے مراد اللہ جنازے کی نماز ہے، صلاۃ سے مراد دعا، صلاۃ سے مراد وہ ستائش، وہ تعریف، وہ توصیف، وہ سند جو اللہ کی طرف سے ایک نیکوکار بندے کے لیے آتی ہے. صلاۃ سے مراد وہ ستائش خاص جو پیغمبر کے لیے ہوتی ہے. صلاۃ سے مراد اللہ کا وہ اہتمام خاص، وہ فیض جو مخلوقات کو ظلمت سے نکال کے نور تک لے جاتا ہے. کتنے معنی ہو گئے. اور صلوات سے مراد وہ عبادت گاہیں، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو کہا گیا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نہیں. اتنے معانی ہیں، اور اس کے علاوہ چند معانی ہیں صلاۃ کے. اب بتائیے، جب معصوم کہہ رہے ہیں نحن الصلاۃ فی کتاب اللہ، ہم ہیں اللہ کی کتاب میں صلاۃ، یہاں لفظ صلاۃ سے کون سی صلاۃ مراد ہے؟ یہ 5 وقت کی نماز مراد لے کے آپ اسے ترک کریں گے یہ کہہ کے کہ ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے تو نماز پڑھنی ضروری نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں، اسی کو کہتے ہیں مغالطے، اسی کو کہتے ہیں فیلیسی، فلسفی نہیں. فیلیسی فلسفی نہیں، مغالطہ، ابہام پیدا کرنا، اشکال پیدا کرنا. توجہ رکھیے گا، حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، حدیث ہے. معصوم نے کہا ہم ہیں صلاۃ، مگر جب کہا ہم ہیں صلاۃ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ 5 وقت کی نماز. یہ صلاۃ جو معصوم نے کہا کہ ہم ہیں صلاۃ،
اس کے معنی سمجھیں. یہ صلاۃ واجب ہے، یہ کسی حال میں ترک نہیں کر سکتے آپ. نہ آپ نماز جمعہ ترک کر سکتے ہیں، نہ آپ نماز جنازہ ترک کر سکتے ہیں. یہ جتنے کہتے ہیں نا کہ ہم تو عاشق ہیں تو ہمیں صلاۃ کی کیا ضرورت ہے، تو جب مریں تو ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیے. آپ عاشق علی ہیں تو آپ کو نماز جنازہ کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی قبول کرے گا؟ کوئی قبول کرے گا؟ اس طرح دین کو برباد نہ کریں، اس طرح شریعت کو پامال نہ کریں، اس طرح نظام ولایت کو ضائع اور برباد نہ کریں. ولایت کے معنی ہے کہ ہمیں محکوم علی ہو کے رہنا ہے.